سپرد کر دینا چاہیے، وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور سب پر لازم ہے عیب بیان نہ کریں، فضیلتیں بیان کریں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ امام عینی نے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شرح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں صفحہ نمبر 316 پہ کہتے ہیں اما شاجرہ بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو ایسے معاملات آئے ان سے رکا جائے بیان کرنے سے، وحسن الظن بہم، ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے، والتاویل لہم، اور ان کے کاموں کی اچھی تعویل کی جائے، وانہم مجتہدون، وہ صحابہ مجتہد تھے، متاولون، وہ تعویل کر رہے تھے، لم یقصدوا معصیہ، ان میں سے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، ولا محض الدنیا، کسی نے دنیا کا ارادہ نہیں کیا تھا، فمنہم المختی فی اجتہادی، اجتہاد میں بعض مختی ہیں، ومنہم المصیب، کچھ مصیب ہیں، رفع اللہ الحرج عن المجتہد المختی، فرمایا اجتہاد میں جس سے خطا ہو جائے اللہ اس سے بھی حرج کو اٹھا لیتا ہے، وسرّا بہ الجمہور، جمہور نے یہ وضاحت کی ہے، حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں 2 اجر یا 10 اجر ملے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد میں خطا پر تھے، لیکن 1 اجر نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ملا، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جس وقت مجتہد اجتہاد کرتا ہے درست کرے تو 2 نیکیاں ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو 1 نیکی پھر بھی ملتی ہے۔ مسئلہ اجتہاد کا کیسا تھا؟ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قصاص کا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا حکومت مضبوط ہو جائے قصاص ضرور لیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا امیر المومنین شہید ہو جائیں اور ان کا قصاص بھی نہ لیا جائے جلدی، تو یہ درست نہیں، پہلے قصاص ہونا چاہیے، حکومت کی بات بعد میں ہوگی۔ اس مسئلے میں دونوں کا اجتہاد اپنی اپنی تعویل پر تھا، اور وہ اپنے گمان میں درست سمجھ رہے تھے اپنی بات کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان کا اجتہاد برحق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختی تھے، لیکن اس کے باوجود معذور تھے، اور ان کے مناقب اور فضائل میں اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں کہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا۔ یا الجواقیت والجواہر کے اندر جلد نمبر 2 میں امام شارانی نے اس چیز کو لکھا، کہتے ہیں فی بیان وجوب الکف ما شجر بین الصحابہ و وجوب اعتقاد انہم معجورون، فرمایا واجب ہے کہ عیب کی بات سے زبان کو روکا جائے، اور واجب ہے کہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہیں اجر ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ کیوں اجر ملے گا؟ کہتے ہیں وذالک لانہم کلہم عدول باتفاق اہل سنہ، وہ سارے عادل تھے، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ اس سلسلہ میں کہا کہ اجتہاد تھا، اور اجتہاد کے لحاظ سے دونوں پہلو اس سلسلہ میں موجود تھے۔ یہ تقریباً 20 سے زائد حوالہ جات اس وقت میرے پاس اس موضوع پہ موجود ہیں۔ یہ قوت القلوب جو ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس صفین کی وجہ سے تنقید کرے۔ یہ میرے پاس موجود ہے تمہید ابو شکور سالمی کی، انہوں نے بھی اسی موضوع کو اس طرح بیان کیا اور کہا سکوت لازم ہے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، اور اس بنیاد پر فضائل ان کے برقرار ہیں اپنی جگہ۔ فتح الباری شرح بخاری، اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے اسی چیز کو اس جلد کے اندر جلد نمبر 2 اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اعتقاد اہل سنت والجماعہ تزکیۃ جمیع الصحابہ، اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ سارے صحابہ گناہوں سے ستھرے ہیں، پاک ہیں، والثناء علیہم، ان کی تعریف لازم ہے، جس طرح اللہ نے قرآن و سنت قرآن میں ان کی تعویل کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ وما جرا بین معاویہ وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد، جو آپس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ مبنی بر اجتہاد تھا، لا منازع من معاویہ فی الامامہ، یہ کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اجتہاد تھا اپنا اپنا۔ وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مقام پر احیاء العلوم میں بیان کیا۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس امر کو لکھا مکتوبات شریف میں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر بلکہ تقریباً 7-8 جگہ پہ تفصیل سے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ اب یہاں پر جو علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں ان میں بھی اس مسئلے کی تفصیلات کا ذکر موجود ہے، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے حریص نہیں تھے، حکومت کے لیے ان کا یہ اقدام نہیں تھا، وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے، اور اس سلسلہ کے یہ معاملات ہیں۔ اس میں ان کتابوں کے اندر جو حوالہ جات موجود ہیں، یہاں پر ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس چیز کو ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا، بلکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جا ابو مسلم الخولانی و اناس الی معاویہ، حضرت ابو مسلم خولانی اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وَقَالُوا أَنْتَ تُنَازِعُ عَلِيَّ أَمْ أَنْتَ مِثْلُهُ، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہ جھگڑا کر رہے ہو یا تم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو، تم ان کی مثل ہو، یہ بات پوچھی۔ تو اس صورتحال کے اندر جس وقت سوال کیا گیا، فَقَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي لَعَلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ مجھ سے افضل ہیں، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، خلافت کے میرے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں مستحق نہیں، وہ مجھ سے افضل بھی ہیں اور زیادہ مستحق بھی ہیں مجھ سے خلافت کے۔ اور ساتھ ہی یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ لیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا جان کا بیٹا ہوں، وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ، میں ان کے خون کے بدلے کا طالب ہوں۔ اس واسطے یہ مسئلہ ہے، نہ میں حکومت کا طلبگار ہوں اور نہ ہی میں ان سے اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے افضل ہیں اور ان کی افضلیت کا میں اقرار کرنے والا ہوں۔ یہاں پر کتب عقائد کے اندر اس چیز کو جب بیان کیا گیا تو خیالی شرح عقائد میں امام خیالی نے اس کو لکھا، بل عن الخطاء فی الاجتہاد، جو شرح عقائد کی عبارت ہے اس پہ لکھتے ہیں خیالی کے 145 نمبر صفحے پر، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَحْزَابَهُ بَغَوْا عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَأَعْلَى أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ، فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہے اور